گوری بہن کل منا رہے ہیں کبوتر اور بلبل عید، چلو تو ان سے پوچھے جا کر انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کبوتر بھیا، میری یہ بیٹی تو کل سے چوڑیاں مانگ رہی ہے اور میرے پاس اسے لے کر دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دوسرے جنگل کے بازار میں جا رہا ہوں، مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے چوڑیاں لے کر آنا ہے اور مہندی بھی۔ میں آتا ہوا آپ کی بیٹی کے لیے بھی سب کچھ لے آؤں گا۔ پھر ہم میٹھا بنائیں گے، چڑیا، طوطے اور کوے کو بھی بلا لیں گے، پھر سب مل کر کھائیں گے۔ وہ ایسے باتیں کر رہے تھے کہ وہاں چڑیا اور گوری کوی بھی آ جاتے ہیں۔ آئے آئے چڑیا اور کوے، ہم آپ کی ہی بات کر رہے تھے۔ کل ہماری عید ہے، ہم میٹھا بنائیں گے اور آپ نے ضرور آنا ہے، ہم سب مل کر کھائیں گے اور پھر ندی پر جا کر مل کر کھیلیں گے۔ ہمیں تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کل آپ کی عید ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو شرمانا نہیں، بتا دینا، آپ کی گوری بہن ابھی زندہ ہے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ہمارے اچھے دوستوں، میں ابھی دوسرے جنگل جا ہی رہا ہوں عید کی چیزیں لینے، بس آپ کل جلدی ہی آ جانا۔ تو پھر ہم چلتے ہیں، مجھے تو بہت پیاس لگی ہے، ہمیں ندی پر پانی پینے جانا ہے۔ پھر گوری اور چڑیا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کبوتر بھی اپنی بیٹی اور بلبل کی بیٹی کے لیے عید کی چیزیں لینے دوسرے جنگل کے بازار چل دیتا ہے۔ آج تو کبوتر بہت خوش تھا، اس لیے وہ بہت تیز اڑ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ چوڑیاں اور مہندی لے کر آئے گا تو اس کی بیٹی کتنا خوش ہوگی۔ وہ ابھی پہاڑوں والے جنگل میں پہنچا ہی تھا کہ اسے الو روک لیتے ہیں۔ آپ نے میرا راستہ کیوں روک لیا؟ آپ مجھے جانے دیں۔ اس تھیلی میں کیا ہے؟ کل ہماری عید ہے اور میں اپنی بیٹی اور بلبل کی بیٹی کے لیے عید کی چوڑیاں اور مہندی لینے جا رہا ہوں، آپ مجھے جانے دیں۔ سیدھے سے یہ تھیلی ہمیں دے دو، اگر نہ دی تو مار مار کر چھین لیں گے۔ میں اپنے بچوں کی عید، اپنے بچوں کی خوشیاں تمہیں نہیں دوں گا۔ پھر کیا تھا کہ وہ الو تو کبوتر کو مارتے ہیں، وہ مار مار کر کبوتر کا پنکھ ہی توڑ دیتے ہیں، پھر وہ تھیلی چھین کر بھاگ جاتے ہیں۔ کبوتر کی ساری خوشیاں وہ چھین کر لے گئے تھے، وہ رو رہا تھا۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گا؟ بلبل سے کیا کہوں گا؟ جب ہمارے بچے عید کی چیزیں مانگیں گے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے بچوں کو؟ پھر وہ روتا ہوا واپس گھر لوٹ جاتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا کبوتر بھائی، آپ کا یہ حال کس نے کیا؟ میرے پاپا جی کو کس نے مارا ہے؟ میرے پاپا نے تو کبھی کسی کو نہیں مارا۔ نہیں لینی مجھے عید کی چوڑیاں اور نہ ہی مہندی، میں نے کیوں بھیجا اپنے پاپا کو یہ سب لینے؟ آپ سب چپ کر جاؤ، کچھ نہیں ہوا، میں بچ گیا ہوں۔ ہم پرانی چیزوں سے کل عید منا لیں گے، وہ الو ہماری نئی چیزوں کے پیسے تو چھین کر لے گئے، پرنتو وہ ہماری خوشیاں تو نہیں چھین سکتے۔ مجھے معاف کر دو میرے بچوں، میں آپ کو وہ سب نہیں دے سکا۔ چڑیا اور گوری کوی اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں طوطا آ جاتا ہے۔ گوری گوری، بہت برا ہوا، بہت برا ہوا۔ طوطے میاں، ایک تو تم ہر سمے گھبرائے ہی رہتے ہو، بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ طوطے تھوڑا شانت ہو جائیں، کیا ہوا ہے؟ الوؤں نے کبوتر کو بہت مارا۔ کبوتر اپنے بچوں کے لیے عید کی چیزیں لینے جا رہا تھا کہ الوؤں نے اسے لوٹ لیا، سب چھین کر لے گئے اور مارا بھی بہت۔ چڑیا، یہ تو بہت برا ہوا، کل تو عید منانے جا رہے تھے کبوتر اور بلبل، اب ان کے بچے کیسے عید منائیں گے؟ کبوتر اور بلبل کے بچے عید منائیں گے اور وہ بھی نئی چیزوں کے ساتھ۔ چلو دوستو، ہم جاتے ہیں دوسرے جنگل اور کبوتر اور بلبل کی بیٹی کے لیے چوڑیاں لاتے ہیں اور مہندی بھی اور باقی سب چیزیں۔ مجھے پتا تھا کہ آپ ضرور کچھ نہ کچھ کرو گے۔ پھر ایسے چڑیا، گوری کوی اور طوطا دوسرے جنگل نکلتے ہیں۔ رات بھی ہو گئی تھی، پرنتو وہ سب اڑتے ہیں، انہیں اپنے دوستوں کو خوش دیکھنا تھا۔ وہ دوسرے جنگل کے بازار سے چوڑیاں لیتے ہیں، مہندی لیتے ہیں اور نئے کپڑے اور ڈھیر ساری اور چیزیں۔ دوسرے روز بلبل اور کبوتر اپنے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ الو بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے جنہوں نے ہمارے بچوں کی خوشیاں چھین لی۔ مما، ہم باہر نہیں جائیں گے، ہم گھر میں ہی عید گزار لیں گے، ہم گھر میں ہی کھیلیں گے، اگر ہمارے پاس نئی چیزیں نہیں تو پھر کیا ہوا؟
وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں طوطا، چڑیا اور گوری کوی ڈھیر سارا سامان لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ رہی میرے دوستوں کی عید۔ اس میں چھوٹی بلبل کی چوڑیاں بھی ہیں اور مہندی بھی، سب کے نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی۔ کبوتر اور بلبل کی آنکھوں میں آنسو تھے، پرنتو وہ آنسو تو خوشی کے تھے۔ وہ سب بہت خوش تھے کہ کیسے ان کے دوستوں نے عید منانے کے لیے نئی چیزیں لا کر دیں۔ پھر وہ سب خوشی خوشی عید مناتے ہیں۔